دین میں میرا مقام کیا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں اپنا احتساب خود کرے گا. کوئی کسی پہ نہ تو دروغہ لگا ہوا ہے اور نہ ہی کسی کو حق ہے کہ وہ کسی کے بارے میں رائے زنی کرے. دین میں آپ کا مقام کیا ہے، یہ سوال آپ سے کرتا ہے آپ کا ضمیر. ٹھیک ہے، آپ کا ضمیر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ دین میں کس جگہ کھڑے ہیں. یہ سوال کچھ مذہبی قسم کے لوگوں کے سوچنے ہی کا نہیں ہے کہ جو دین پہ آ گیا یا دین کے راستے پہ چل رہا ہے. اور جیسے میں نے ابھی آغاز میں کہا نا، یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی مذہبی گروہ کے بارے میں یا کسی عالم کے بارے میں یا کسی قاری کے بارے میں ججمنٹ دیں اور ہم اس کے دین کو تولیں. ہر ایک کے سوچنے کی یہ چیز ہے. کیوں؟ یہ آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں. یہ سوال ہر اس شخص کے سوچنے کا ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے. وراثتی مسلمان ہیں ہم، کلمہ گو ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. ہم مسائل پر سوچنے کے عادی ہیں یا نہیں، اس سوال پر تو ضرور غور کرنا پڑے گا. اور سب سے پہلے اسی پہ غور کرنا چاہیے آپ کو. ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ دنیا میں میری کیا حیثیت ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں میری کیا اہمیت ہے، خاندان میں میں کس مقام پہ ہوں، مالی طور پہ میں بہت پیچھے ہوں یا میں ایجوکیشن کے طور پہ بہت آگے ہوں. بہت سوچتے ہیں ہم میرے بچے لائق ہیں یا نالائق ہیں. لیکن سب سے اہم جو سوچنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دین میں آپ کا مقام کیا ہے. آپ کی ہر ضرورت سے زیادہ یہ اہم ضرورت ہے اور آپ کے ہر مسئلے سے زیادہ یہ اہم مسئلہ ہے. یہ حقیقت سورج سے زیادہ روشن ہے اور موت کی طرح یقینی ہے کہ کل آپ کا انجام وہی ہوگا جو آج دین میں آپ کا مقام ہے. کل آپ کا انجام یہ نہیں ہوگا جو مقام آپ کا دنیا میں دنیاوی معاملات میں ہے. آپ ڈاکٹر ہو کے مرتے ہیں تو کل آپ کو ڈاکٹر ہو کے نہیں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، کسی بھی عہدے کو آپ سامنے رکھ لیں، پرائم منسٹر بن جائے، ساری دنیا کی پرائم منسٹری آپ کو مل جائے، لیکن وہاں پہ ہر مذہب، صرف اسلام نہیں، اسلام تو کہتا ہے یہ ہر مذہب یہ بتاتا ہے کہ آپ کا انجام وہی ہوگا جتنا آپ اپنے مذہب پہ قائم تھے. اگر آپ کو انجام کی ذرا سی بھی فکر ہے، اگر آپ اپنی عافیت کے بارے میں سنجیدہ ہیں، اگر آپ واقعی اپنے خیر خواہ ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا احساس رکھتے ہیں تو اس سوال کو آپ ٹال نہیں سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے زیادہ فکر کس کی ہے؟ معاشرے کی. یہ جملہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ذہن میں بھی ڈالتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، اہل محلہ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جب اس کے سامنے ہم اس بے فکری کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ اور اس بے دینی کے ساتھ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، یہ میرا خاندان، یہ اس وقت آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں خوش رکھنے میں اس نے اپنی آخرت خراب کر لی، ہم گواہی دیتے ہیں اسے بخش دی. ایسا نہیں ہوگا. ہم بے فکری سے سر جھٹک کے آگے نہیں بڑھ سکتے اور ہمیں بڑھنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں رک کے سوچنا چاہیے کہ ہاں میں نے بہت کچھ کیا اور میں بہت کچھ کر رہی ہوں اور مجھے بہت کچھ کرنا ہے. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، گھر کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے ایک سٹیٹس بنانے کے لیے. لیکن رک کے یہ سوچنا ہوگا کہ میں اپنے لیے کیا کر رہی ہوں. اس سوال سے آپ کی دائمی زندگی کی کامیابی یا ناکامی وابستہ ہے. یہ آپ کا کام ہے. جیسے میں نے آغاز میں کہا نا، ہم دوسروں کو نہیں جج کریں گے. مجھے میری فکر ہونی چاہیے کہ کیا میں کامیاب لوگوں میں کھڑی ہوں گی اس دن یا خدا نخواستہ میں ناکام لوگوں میں. آپ کی دائمی فتح اور رسوائی اسی سے وابستہ ہے. یہاں ہم کتنی رسوائیوں سے ڈرتے ہیں. بچے کے نمبر کم آئے، سب کہیں کہ کیا پڑھاتی رہتی ہو، بچے پہ توجہ نہیں دیتی ہو. کسی بھی معاملے میں دیکھیں
بچیوں کا گھر نہیں بس رہا تو آ کے عقل نہیں ہے، بچیاں نہیں بیانی، بھائی کس نے نہیں بیانی، سب کا دل کرتا ہے۔ بچی ناراض ہو کے آ جائے تو تربیت نہیں کی تھی، سمجھایا نہیں تھا، اور اللہ نہ کرے اوپر طلاق ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر تو مٹی پلی۔ ہم اپنی بچیوں کو صرف اس لیے کہتے ہیں آباد رہو آباد رہو آباد رہو، تاکہ ہم سر اٹھا کے معاشرے میں جی سکیں۔ کتنا کچھ کرتے ہیں اس معاشرے کی سرخروئی کے لیے، اس کی رسوائی سے بچنے کے لیے، اس کی عزت چاہنے کے لیے، یہاں ہم شہرت پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے ہم کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ عاشر کی رسوائی کیا ہوگی، آخرت کی ناکامی کیا ہوگی؟ ہر سوال سے زیادہ آپ کے لیے یہ اہم سوال ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ یہاں پہ معاشرہ آپ کو با پردہ قبول نہیں کرتا نا، آپ مس فٹ ہیں، آپ بھی بعض دفعہ گلٹ سا فیل کرتے ہیں کہ میں کیا بن گئی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کل میرا رب بے پردہ عورت کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، پھر آپ ہی ہوں گی انشاءاللہ جن کو وہ ایکسپٹ کرے گا۔ تو ہر چیز کو اس پہ تولتے چلے جائیں کہ یہاں آج آپ کو معاشرہ نہیں ایکسپٹ کر اور آپ اس کے لیے وہ تمام کام کرنے کو تیار ہے جس سے معاشرہ آپ کو قبول کرے، لیکن یہ وہ سارے کام آپ کے آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ اس سوال سے لاپرواہی اپنے انجام سے لاپرواہی ہے، اسے لائٹلی نہ لیں، اسے ہلکا نہ سمجھیں۔ ہمارا جو شروع میں پارے میں آیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ میں کون ہوں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ میں کافی ڈیٹیل سے دیا تھا کہ آپ کون ہیں، اور اس رکوع کے آخر میں کیا آیت آئی تھی کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یاد ہے وہ آیت ہے؟ اور جو کفر کرے گا، اس کی آخری آیت تھی سورہ کی ہماری آیات کے ساتھ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور یہی سوال اب دوبارہ ہمارے ذہن میں اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کے پاس ہے آپ کی آخرت کا انجام۔ ہم ڈرتے ہیں، ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے نہیں میں پرفیکٹ ہوں، لیکن کبھی سوچا، اور جب ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اخیر میں کیا ہوگا، اخیر اچھی ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، کیوں نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، نہیں پتا تو پتا کریں۔ اگر غلط طریقے سے سمجھ لیا میرا رب راضی ہوگا تو طریقے درست کریں۔ آپ سوچیں، اپنا دین مت بنائے ڈھائی انچ کی اپنی اپنی مسجد مت بنائیں، جانیں، کوشش کریں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے آخرت کے انجام میں سرخرو کرتی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے آخرت کے انجام میں رسوا کرتی ہیں۔ دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں پتہ ہے کون سی فیلڈ اچھی ہے، کون سی جاب اچھی ہے، کون سی کالج یونیورسٹی اچھی ہے، ہر ملک کی کالج یونیورسٹی کا ہمیں پتہ ہے، آخرت کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں کچھ پتا؟ تو اس سے لاپرواہی نہیں کرنی، اس سوال کی تحقیر کرنا اپنی زندگی کے تحقیر ہے، اور اس سوال سے صرف نظر کرنا اپنی ذات کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ تو اس لیے ضرور سوچنا ہے۔ آج ہمارا لیکچر کا جو نام کہہ لیں یا تھیم کہہ لیں یہی ہے، دین میں میرا مقام کیا ہے، میں کس جگہ کھڑی ہوں، کیا میں نے دین بھی اتنا ہی اپنایا ہوا جتنا دنیا والے پسند کرتے ہیں، جس میں دنیا راضی ہوتی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ دین اور دنیا مشرق اور مغرب کی طرح ہے۔ اب مشرق میں جاتے ہیں تو مغرب دور ہو جاتا ہے، مغرب میں جاتے ہیں تو مشرق دور ہو جاتا ہے۔ دنیا رکھنے کو کہا اسلام نے، پر یہ دنیا رکھنے کو نہیں کہا جو ہم نے رکھ چھوڑی ہے۔ اتنی دنیا جتنی آپ کی ضرورت ہے، وہ متاع جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا۔ ہم ضرورت سے نکل کے سہولت میں آئے، سہولت سے نکل کے ہم پھر آسائش پہ آئے، اور آسائش سے نکل کے ہم آرائش پہ آ گئے، اور آرائش سے نکل کے پھر ہم نمود و نمائش میں آ گئے۔ یہ دنیا رکھنے کو نہیں کہا گیا، یہ نمائشی دنیا۔ آپ اپنے گھروں کی شادیاں دیکھیں،
نہ وہ ضرورت کے تحت ہے، نہ ہی وہ سہولت کے تحت ہے، نہ آسائشوں کے تحت ہے، نہ آرائشوں کے نمود و نمائش کے تحت ہے۔ ہر وہ ریس ہم کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، ہر وہ چیز ہم فالو کر رہے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں نے اپنی شادی پہ وہ کی، ایکٹرز کی دیکھتے ہیں شادی، کس کی اس دفعہ گینس بکس میں نام آ رہا ہے، کس نے کیا پہنا ہے، بھاری بھرکم جوڑا پہننا ہے، کس طرح کوئی تیار ہوا ہے، دولہے نے کیا پہنا ہے، ہم اس کی ریس میں چل سکتے ہیں، جبکہ 1 گھنٹے کا بھی نہیں ٹائم ہوتا جتنی دیر میں دلہن دولہے کو کوئی دیکھتا ہے، اور اب تو دیکھتا بھی کوئی نہیں، کوئی دیکھے بھی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں نا۔ وہ ایک شادی جو صرف آرام سے گھر میں نکاح ہو سکتا تھا اور چھوٹے سا ولیمہ دیا جا سکتا تھا اپنے قریبی رشتہ داروں کو، وہ ہمارا ایک عام طبقے کا بھی اگر 10 لاکھ ہے اور جو تھوڑا سا بڑھتے جائے 25 45 اور ہائی جھنڈے کا کروڑوں کا ہے، اور آپ سوچیں کہ پھر ہمارا دین میں مقام کیا ہے۔ یہ سب اسراف میں آتا ہے، اس کی پکڑ ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کو آپ لائٹلی نہ لیں کہ یہ میرا پیسہ، میں جس طرح چاہوں اس کو خرچ کروں، میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی اور میں چاہتی ہوں کوئی ارمان اس کا نہ رہ جائے، میرا بھی کوئی ارمان نہ رہ جائے۔ اس کی پکڑ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اس وقت جب رب کے سامنے سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو خرچ کرنے کے یہ سارے ذرائع سامنے آئیں گے کہ میرا 1.5-2 کروڑ اس پہ لگا، میرا 1.5-2 کروڑ جو سے وہ بدعتوں پہ لگ گیا۔ تو دیکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں اس سے رب راضی ہے کہ نہیں راضی، اس کا بھی آپ کو جواب ابھی آگے ملے گا۔ تو دین میں آپ کا مقام کیا ہے، یہ کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا۔ اپنے آپ کو اندر سے خود ٹٹولیں کہ میں کتنی دیندار ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ آتا ہے، پورے کے پورا جو داخلہ اسلام میں، پورا کو پورا جو دین میں داخلہ ہے وہ قبول ہے، ادروائز نہیں۔ سمپل سی مثال ہے، اپنے اپنے بچے کو مثال ہے کہ کسی بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے لیا، داخلے کا کیا طریقہ کار ہے آپ سب جانتے ہیں، کس طرح فارم پر کرنا ہے، کیا ان کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا ان کا یونیفارم ہے، کیا ان کے ٹائمنگ ہے، کب چھٹیاں ہونی ہیں، کب نہیں ہونی، کب لیکچر ہونے ہیں، رول نمبر آپ کو مل جانا ہے، اور پھر پیپر بھی دینے ہیں۔ آپ کو سب کچھ فالو کرنا ہے۔ آپ نے سب کچھ فالو کیا، آپ پیپر نہیں دے سکے کسی وجہ سے، ضائع چلا گیا نا۔ آپ کہتے 4 سال ضائع چلے گئے بچے کے، عین وقت پہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا یا جو بھی ہو گیا، کہ عین وقت پہ بچے نے کہا میری تیاری نہیں، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ گیا، اتنا وقت گیا اور اب یہ پیپر نہیں دے رہا۔ اس داخلے کا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اصل مقصد فیل ہو گیا، کیونکہ پیپر کے وقت اس نے پیپر نہیں دیے، چلے پیپر بھی دے دیے، فیل ہو گیا۔ پھر جو دکھ ہوتا ہے، پھر جو صدمہ ہوتا ہے کہ اتنی دولت بھی گئی، وقت بھی گیا، سیکریفائز بھی کیا اور یہ فیل ہو گیا، ساری محنت پہ پانی پھرا نا۔ نہ وہ سال واپس لوٹ سکتے ہیں، نہ وہ پیسہ واپس لوٹ سکتا، نہ وہ عمر واپس لوٹتی ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے نا جو۔ تو دین میں بھی ادخلوا فی السلم کافہ ہے، پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ادھورے نہیں ہونا۔ ہم شادیوں پہ، فوتگیوں میں، ایونٹس میں ہم کہتے ہیں کوئی کسر نہ رہ جائے، اور پھر بھی کوئی نہ کوئی رہ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ رہ گی، اگلی دفعہ اس کو ضرور کور کریں گے۔ آخرت کے معاملے میں ہم کیوں اتنے اس کو لائٹلی لے رہے ہیں، اتنے آرام سے لے رہے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جائے گا، ہونے لگے تو کسی بھی ادا سے ہو جائے گا۔ ادائیں ہوں گی تو وہ راضی ہوگا نا، ادائیں کون سی ہیں؟ میں شادیوں میں 20 25 30 35 لاکھ لگا کے وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا کیونکہ میں نے بڑی زبردست شادی کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سب فضول اور بیکار چیزیں، تو اس لیے میں نے بارہا روک کے کہتی ہوں کہ کوئی دوسرا نہیں، نہ یہاں ہم ججمنٹ کرنے بیٹھے آپ کی، نہ آپ میری کر سکتے ہیں۔ کچھ اندازہ لگا سکتا ہے دوسرا، اپنا تعصب دے سکتا ہے، خیالات ظاہر کر سکتا ہے، لیکن حقیقت حال وہ نہیں جانتا۔ آپ میرے بارے میں اچھی رائے قائم کر سکتی ہیں، میں آپ کے بارے میں، لیکن میرے اندر کیا ہے اور میں نے کہاں کس جگہ ڈنڈی ماری اور آپ کے اندر کیا ہے یا آپ کی نیت کیا ہے، آپ کہاں کس جگہ غافل ہے، آپ خود جانتی ہیں۔
اور میں بھی جانتی ہوں کہ کہاں کس جگہ. اور جب آپ دین کے راستے میں چلیں تو گلٹ بھی ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد، اندر تنگی ہوتی ہے کہ کیا ضرورت ہے. اچھے خاصے دین کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں، اچھا خاصا گون سلاف پہن رہے ہیں، شرعی پردہ کریں، کیا ضرورت اس سے بات کرنے کی. اندر سے اچکولے دیتا ہے ضمیر، لیکن ہم اس کو دبا دیتے ہیں. جو وقت ایسا ہو گیا تھا، حالات ایسے ہو گئے تھے، وہ سامنے کھڑا ہو گیا تھا، مجھے بات کرنی پڑ گئی. لیکن اندر سے کوئی چیز آپ کو پریشان ضرور کرتی ہے. بہرحال یہ عالم غیب ہی جانتا ہے، یہ آپ خود جان سکتے ہیں. اگر واقعی جاننے کا سنجیدہ پہلو آپ کے اندر ہے اور انصاف کے ساتھ صحیح صورتحال معلوم کرنا آپ چاہتے ہو تو آپ خود معلوم کر سکتے کہ میرا دین میں مقام کیا ہے. عام طور سے آدمی اس معاملے میں اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ خوش گمان ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، میں تو سر ڈھانپتی ہوں. آپ نے دیکھا لوگوں نے دوپٹہ بھی پہننا چھوڑ دیا. ہم ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ گھر میں دوپٹہ پہنتے ہیں، باہر کس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ دوپٹہ ہی پہنے؟ دی کسی نے؟ مجھے کس نے اجازت دی کہ باہر سے دوپٹے میں جائیں؟ دی نہیں دی. سب یہاں چپ ہو گئے کیونکہ اللہ نے نہیں دی، اس کے نبی نے نہیں دی حدیثوں کے اس سے. تو پھر آپ نے کیسے کہہ لیا کہ میں بہت اچھی ہوں کیونکہ میں دوپٹہ سر تو ڈھانپتی ہوں نا. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ ساری ڈھانپنا چھوڑ دیں کہ چلے گون نہیں پہنتی تو اس کو بھی دفع کرے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ایسا نہیں ہے، صرف سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس سے آگے ہم نے دوسرے پہ ڈال دیا، اپنے بارے میں خوش گمانی ہو گئی کہ شکر ہے ہمارے گھروں میں بھی چادر دوپٹے ہیں. اس پہ شکر کر رہے ہیں آپ. وہ جو شرعی پردہ تھا، وہ جو غیر محرم کا کنسیپٹ تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ چھوڑ دیا. اس میں خوش کہ معاشرہ بہت غلط چل رہا ہے، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. نفس کے دھوکوں میں مبتلا رہنا اور اس کی تعویلوں سے متاثر ہونا، ایسا بندہ اپنا جائزہ نہیں لے سکتا. وہی لے سکتا ہے جو خالی ہو کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رنگنا ہے تیرے رنگ میں، کسے تو کہتا ہے صبغت اللہ. اور انہوں نے کہا نا سب سے بہترین رنگ میرا ہے. اس رنگ میں رنگنے کے لیے وہاں میں نے تفصیل سے بتایا تھا اس آیت پہ کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی رنگدار کے حوالے کر دیں، اور وہ آپ کو پھر کھولتے ہوئے کڑائی میں ڈال دیتا ہے آپ کے دوپٹے کو، اور بار بار نکال کے چیک کرتا ہے لگا کہ نہیں رنگ، لگا کہ نہیں رنگ. کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ پکا رنگ نہ ہوا تو گھر جاتے ہی خاتون دھوئے گی، میرے سر آن پڑے گی کہ اس کا تو رنگ جو سے ڈیمیج ہو گیا یا رنگ چھوڑ گیا دوپٹہ. تو رنگنے کے لیے صبغت اللہ اگر کہا نا اللہ کا رنگ، تو رنگنے والے کو ضرور دیکھا کرے کہ کیسے رنگتا ہے وہ. آپ کو بھی اس رنگ میں رنگنا ہے، ایسا رنگ رنگنا ہے اپنے اوپر کہ پھر کبھی نہ چھوٹے. یہ نہیں کہ بارش میں پہنا تو دوپٹے میں 2 رنگ دے دیے. آپ کو بھی ایسا نہ ہو کہ ذرا سی مشکلات آئی، ذرا سی پریشانی ہوئی، آدھے تیتر آدھے پٹیر بن کے بیٹھ جائے. آپ نے آج کل دیکھا بچیاں کس طرح کے اسکون پہن رہی ہیں. چلے اچھی بات ہے، ان کے جسم ڈھک جاتے ہیں. اوپر سکارف کس طرح پہن رہی ہیں. وہ جو کوہان کھڑی کر رہی ہیں اس کے بارے میں آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جن کے سر کوہان کی طرح ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر لباس کے بارے میں نہیں آیا تھا کہ ایسا لباس ہوگا کہ سی تھرو، یعنی عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آئیں گی. یہ دونوں جہنمی عورتوں کی نشانیاں ہیں. شادیوں میں دیکھ رہی ہوں کہ جو بچیاں نے کیا کیا، کپڑے اپنی مرضی کے پہنے ہیں لیکن اسکارف پہنے ہیں. اچھا جی پہنے ہیں کہ جی بال، ایک بال کسی کو نظر نہ آئے، نہیں آنا چاہیے. چہرہ نظر آئے، پلکنگ کیے ہوئی آنکھیں، تھریڈنگ کیا ہوا فیس، میک اپ کیا ہوا چہرہ، ہاف سلیوز یا وداؤٹ سلیو یا کوارٹر سلیو بازو، آپ کی مہندیاں، آپ کی جولری، آپ کا سارا بدن وہ نظر آئے، سر نہ نظر آئے. یہ کس نے کہا؟ کہاں ہے کہ خالی بال نہ کوئی دیکھے، صرف بال بس، باقی جو آپ میں اٹریکشن ہے وہ کہاں گیا. اور پھر جو اسکارف بھی پہنا، جسے میں نے کہا ہے نا پتہ نہیں وہ اندر کیا کرتی ہیں، پہلے وہ کوہان کھڑی کر کے پھر اس کو پوری بکل مارتی ہیں. یعنی ڈبل لعنتی بنتے ہیں ہم، ٹرپل لعنتی بنتے ہیں کہ ایک اس مذاق کا، دین کا مذاق ہم اڑاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر دیندار بھی ہم بنتے ہیں.
اور پھر ہم کہتے ہیں ہم لاکھوں سے اچھے ہیں، لوگ تو سر بھی نہیں ڈھانپتے، ہم نے سر ڈھانپا ہوا ہے۔ مقصد پھر یہی ہے کہ ہم کیا کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، کیا میں تو نہیں یہ کر رہی، کیا میری بچی تو نہیں یہ کر رہی، مجھے اپنا مقام دیکھنا ہے نا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ مجھے ایسا ہونا چاہیے، مجھے ایسا برقع یا ایسا اسکارف پہننا چاہیے۔ آدمی کی ایک بنیادی کمزوری اور بھی ہے، اور یہ اس کی آزمائش بھی ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں اپنے مقام پہ غور کرتا ہے تو خواہ وہ کتنے ہی اونچے مقام پر ہو، اسے تھوڑا لگتا ہے اور اس سے اونچا اٹھنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے۔ آگے بڑھنا بھی چاہیے، یہ نہیں کہتا اسلام کہ آپ آگے نہ بڑھیں، آپ میں صلاحیت ہے، کوالٹی، آپ آگے بڑھیں۔ نکلتا ہے انسان آگے، دولت کے حساب سے بھی، عہدے کے حساب سے بھی محنت کرتا ہے، لیکن دین میں اس کا کیا مقام ہے؟ اول تو اس پہ وہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتا، پھر اگر سوچتا بھی ہے تو اس کا کیا حل ہوتا ہے کہ کم سے کم مقام پہ قناعت کر لیتا ہے، میں بہتر ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی بس پڑھ لی۔ نماز کیا سکھاتی ہے؟ فحشاء سے سکھاتی ہے نا، چھڑاتی ہے نا، جھوٹ سے بچاتی ہے، وہ میں نہیں چھوڑوں گی، سود بھی نہیں چھوڑوں گی، جھوٹ بھی نہیں چھوڑوں گی، ٹی وی پہ بھی دیکھوں گی، فحش مناظر بھی دیکھوں گی، ڈرامہ میں نہیں چھوڑوں گی، فحشاء نہیں چھوڑوں گی۔ کیا دکھا رہا ہے آج کل آپ کا میڈیا؟ میرڈ عورت دوسرے مرد کے ساتھ انوالو، کیا یہ دھوکہ ہے؟ نہیں، یہ گناہ نہیں جی، آپ کر سکتے ہیں جب دل آ جائے، محبت ایک دفعہ نہیں ہوتی، جب ہو جائے، کیا یہ بتا رہی ہے؟ اور پھر اپنے بچے چھوڑ کے اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ کبھی سنی تھی یہ چیزیں؟ ہمارے بڑے کہتے تھے شادی ہو جائے تو انسان سب کچھ بھول بھال جاتا ہے۔ اب شادی کے بعد پردے نکالنے کا یہ بتا رہے کہ نہیں، آپ کی اپنی لائف ہے۔ بہرحال تو دین کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں، اگر سوچتے بھی ہیں تو ہم اتنے پہ خوش ہیں جتنا ہم پہ ہے، اس سے آگے ہم نہیں سوچتے کہ نہیں بھائی یہ آگے میں بڑھوں۔ جبکہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو، لیکن دین کے بارے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا، میں اس جگہ تک کیوں نہیں پہنچ پائی، میں یہ مقام حاصل کیوں نہیں کر سکی۔ پڑھ سکتے ہیں آپ اس دور پہ کہ جی میں آپ اس عمر میں ترجمہ یاد نہیں ہوتا، یا ناظرہ یاد نہیں ہوتا، یا حفظ یاد نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ موبائل اسی دور کی ٹیکنالوجی ہے نا، ہر ایک کو آتی ہے، سادہ سے سادہ بندہ بھی آن کرنا جانتا ہے، آف کرنا جانتا ہے، بہت سی چیزیں کرنا جانتا ہے۔ اللہ نے ذہن ایسا دیا، اور قرآن کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ خود ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے آپ کو آج سمجھانے کا کہ میں اتنے پہ ہی راضی ہوں، تو آپ جتنے پہ راضی ہیں پھر اتنا ہی مقام آگے ملے گا نا۔ اب چاہیے کیا؟ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے۔ کن کے لیے؟ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ کا مشہور ہے نا کہ انہوں نے کہا مجھے رات کو دفنانا تاکہ کوئی میرا جنازہ بھی نہ دیکھے۔ اچھا انہوں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ سعودی عرب میں جو جنازے ہوتے ہیں نا ان پہ ڈولیاں اور ان پہ چادریں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ بس ڈالا اس پہ ایک ہی کھیس یا کمبل، تو اس میں عورت کے خد و خال پتہ چلتے ہیں، اس لیے کہ میرے محرم مجھے اٹھائیں، میرے محرم مجھے دفنائیں، رات کو دفناؤ تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے ایک مشہور روایت ہے، سب میں یہ بحث ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی کہ کون سی عورت سب سے بہترین ہے۔ حضرت علی گھر گئے، حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا آج موضوع ہے؟ کہا یہ موضوع ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا وہ عورت جس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، اور وہ عورت جس نے خود بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ حضرت علی واپس گئے، کہا میں جواب دوں؟ جب جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کس کا جواب ہے؟ کہا فاطمہ کا۔ کہا مجھے پتا تھا وہی ایسا جواب دے سکتی ہے۔ بس ہم اتنے پہ ہی راضی ہیں کہ نہیں میں سر ڈھانپتی ہوں، میں چادر، تو یہ جو ہم سر بھی ڈھانپتے ہیں نا، چادر اوڑھتے، یہ ہمارے گھر کی ویلیوز ہے، یہ ہمارے پاکستان کا کلچر ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں کم سے کم تر مقام پہ ہم قناعت کیے بیٹھے ہیں، بس کافی ہے جتنا ہم کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہی ہوں نا 5 وقت، وہ نماز مجھے کسی چیز سے نہیں روکتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اے شعیب تیری نماز یہی تجھے سکھاتی ہے؟ ان کی نماز سکھاتی تھی نا کہ بتوں کو توڑو، وہ سمجھاتے تھے تو کہتے تھے تیری نماز تجھے یہی بتاتی ہے، ہماری نماز ہمیں کچھ نہیں بتاتی۔
نہیں جلدی سے پڑھ لو تو کرکٹ دیکھنی ہے، جلدی سے پڑھ لو ڈرامہ لگنا ہے، جلدی سے پڑھ لو مہندی پہ جانا ہے، پڑھ کے جائیں گے، پھر وہاں کیا دیکھیں گے؟ ڈانس، لوڈیاں، ڈمکے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہماری نماز ہم کب سے پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، لیکن ہماری نماز نے ہمیں کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا، اور ہم اس پہ خوش بھی ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، شکر بھی کریں. واقعی بڑا مشکل ہے، قرآن میں آتا ہے، بڑی بھاری ہے سوائے خاشعین پہ. انہا لکبیرہ، تو کیوں کہا گیا؟ نہیں اٹھا جاتا اس کے لیے. تو اس لیے اتنے پہ ہی قناعت مت کریں. ہم کرتے کیا ہے کہ اس میدان کے جو پرفیکٹ لوگ گزرے ہیں نا، سب سے پہلے تو پیغمبر ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، ان کو سامنے رکھنے کے بجائے ان لوگوں کو سامنے رکھتے جو خود پست حوصلہ ہوتے ہیں. دنیا کے معاملے میں اونچے سے اونچا مقام بھی حقیر معلوم ہوتا ہے، اور دین کے معاملے میں نیچے سے نیچا مقام بھی غنیمت شمار کیا جاتا ہے. اپنا مقام خود بڑا کریں. جس مقام پہ آپ جانا چاہتے ہیں نا، ہم سب 5 وقت کے بعد نماز میں ایک ہی دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دینا. پھر ایک لمحے کو رک کے دیکھیے گا کیا میری اوقات ہے، ٹھیک ہے، میری یہ حیثیت ہے کہ میں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے پاؤں. دنیا کے معاملے میں ایک غریب بندہ بیٹھ کے کہتا ہے کاش میں بھی پرائم منسٹر ہوتا، لوگ ہنستے ہیں. ہو سکتا ہے حالانکہ دنیاوی معاملہ ہے، لیکن آخرت کے معاملے ہو نہیں سکتے آپ کے اپنے ہاتھ میں. کتنے ہی کمزور کمتر ہماری نظروں میں یہاں حقیر لوگ وہاں اللہ تعالیٰ کی بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے، اس کی سٹیج پہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ ان سے کہے گا بتاؤ کس کی کرنی ہے شفاعت. اور کتنے ہی زور آور اور کتنے ہی شان و شوکت والے لوگ وہاں روندے جا رہے ہوں گے. وہاں کا مقام تو خود حاصل کرنا ہے نا. حدیث کے مطابق بھی کتنے ہی گمنام ہیں جو وہاں شہرت پا چکے ہیں، اور کتنے ہی آج شہرت یافتہ ہیں جو وہاں گمنام ہیں. وہ مقام حاصل کرنا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ مقام حاصل کرنا مل گیا تو مل گیا، نہ ملا نہ ملا، ہر ایک کے نصیب میں نہیں. لیکن آخرت کا مقام حاصل کرنا سب کے اپنے ہاتھ میں ہے، سب کے نصیب میں لکھا ہے. اب اپنی مرضی ہے کہ کون اس نصیب کو ایکسپٹ کرتا ہے، کون اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. دین میں فی الواقعہ آپ کا مقام کیا ہے، اس کا ایک ہی صحیح جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین میں آپ کا مقام وہی ہے جو دین کا مقام آپ کے دل میں ہے. دین صرف چند ظاہری چیزوں کا نام ہے، بس 5 جو پلرز آف اسلام امپورٹنٹ ہیں، پلر ہے نا. شہادت پڑھایا جاتا ہے بچوں کو بھی، نماز، زکوٰۃ، رمضان اور حج. ہو گئے پلرز پورے، آپ مسلمان ہو گئی. بس اتنا ہی مقام ہے. پلرز صرف گھر کے بنے ہو گھر رہنے کے قابل ہوتا نہیں. چھت ڈل لیجیے، چھت ڈل جائے، دروازے تو لگ جائے، پھر شفٹ ہوں، لائٹیں بھی چاہیے، باقی چیزیں پھر گنتی چلے جائیں نا، وہ تو بعد کی بات ہے. سیمیٹڈ بھی ہے، پینٹ بھی ہے، لائٹیں بھی ہیں، لیکن کیا پلرز کے بغیر چھت ڈلتی ہے؟ اگر ایک پلر بھی کام ہو تو چھت نہیں ڈلتا. چلیں آپ کے 5 پلر پرفیکٹ ہیں، چھت ڈالنے کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. وہ گھر رہنے کے قابل ہوگا؟ تو جو دین کا مقام آپ کے دل میں ہے، آپ کے دل میں دین کا مقام کیا ہے، یہ بھی صرف آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے. اور وہ رب جانتا ہے جو آپ کے دلی جذبات کو آپ سے پہلے جانتا ہے. ہم کہتے ہیں کتنا دل بڑا کرتا ہے شرعی پردہ کروں، پر کروں کیا؟ شوری متھے لگ جائے گا. کہتے ہیں شوری مائنڈ کریں گے، نہیں کرنا چاہیے، چلو اتنا ہی کافی ہے. وہ جان رہا ہوتا ہے آپ کیا پریشان ہے، کس پریشانی میں. آپ کا کام ہے کہ اللہ میں نے کرنا ہے، آپ میرے لیے راستے ہموار کریں. اللہ تعالیٰ میں نے یہ برائی چھوڑنی ہے. مثلا کئیوں کو ٹی وی نہیں چھوڑا جاتا، بعض سے گانے نہیں چھوڑے جاتے، بعض سے غیبت نہیں چھوڑی جاتی، بہت سی عادتیں. کچھ لوگ حسد نہیں چھوڑ سکتے، کینہ پرور ہوتے، کینہ نہیں ان سے چھوڑتا. کیا وہ مطمئن ہوتے ہیں؟ وہ کڑتے ہیں. اللہ جانتا ہے ان کے جذبات کو، لیکن پھر مطمئن کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ آپ سے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا نا، آپ خود کو جان سکتے ہیں
اور یہ آپ کو رب جانتا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. ہے یہ فکر؟ کوکنگ کی فکر، کپڑے دھونے کی فکر، گھر صاف کرنے کی فکر، بچے پالنے کی فکر، کھانا اچھا نہ بنا تو شوہر کے موڈ آف ہونے کی فکر، فلاں کی دعوت، ساری فکریں کریں. اصل فکر اپنی کریں کہ اچانک فرشتہ اجل آ جائے تو آپ کس مقام پہ کھڑی ہوں گی کہ میں جی کپڑے صاف ستھرے رکھتی تھی، میری الماریاں بالکل سیٹ رہتی تھی، میرے بچے بڑے اچھے عہدوں پہ تھے. یہ چیزیں آپ جانتی ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ اس کا آخرت مقام ہے. یہ تو دنیا میں رہنے کا ایک سلیقہ ہے. ربانیت اسلام میں پسند نہیں، لیکن جو ربانیت میں چلے جاتے ہیں نہ ان کے گھر بار ہوتے ہیں، نہ ان کے فکر فاقے ہوتے ہیں. یہ ضرورتیں ہیں، اس میں بھی اجر و ثواب ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں آ کے مطمئن پھر رک جاتے ہیں. چلے میں بہت کچھ کرتی ہوں، میرے پاس ٹائم کا ہے کہ میں کچھ اور کروں، بس مطمئن ہو گئے. اس کے لیے آپ کو اس لیے فکر کرنی چاہیے کہ آپ کی نجات اور فلاح کا دار و مدار اپنی فکر پہ ہے. وہ اکثر میں دیکھتی ہوں نا رسالوں میں، اخبار میں، خواتین کے پیج میں، اپنے لیے سوچیں، اپنی فکر کریں، اپنے لیے 1 گھنٹہ نکالیں. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی فٹنس پہ توجہ دیں، ہاتھ کیسے گورے کرنے، پاؤں کیسے گورے کرنے، رنگ گورا کرنے والی کریمیں. ہمیشہ کی خوبصورتی چاہیے، ہمیشہ حسین ہونا ہے، حور بننا ہے، ملکہ بننا ہے. تو پھر یہ کریں فکر، اپنی آخرت کی فکر کریں. بغیر کریموں کے آپ حسین ہوں، ٹھیک ہے. اور ایسا رنگ آئے گا جو رنگ کبھی اترے گا بھی نہیں، یا جیسی کریم لگانا چھوڑے کچھ عرصے بعد واپس اپنی حالت پہ آ جاتا ہے نا انسان. اس لیے اس پہ آپ کی نجات کا دار و مدار ہے. اگر یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ فکر مند نہیں ہیں تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. اور یہی میں چاروں طرف دیکھتی ہوں، اور یہی مجھے فیڈ اپ کرتی ہے، یہی مجھے پریشان کرتی ہے. یہ نہیں کہ میں شاید بڑی فکر مند ہوں، لیکن دل دکھتا ہے کہ ہم کس دوڑ پہ لگے ہوئے ہیں، کس چیز میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ہمیں فکر ہی نہیں ہے، نہ اپنی نسل کی. اور پھر جب نسل جوان ہوتی ہے اور ہمیں اگنور کرتی ہے تو پھر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے کہاں غلطی کی، میں نے اسکولنگ اچھے چوز کی، میں نے اپنے نفس کو مارا، میں نے سیکریفائس کیا، میں نے بھاری بھرکم فیسیں ادا کی، میں نے ٹیوشن لگوا کے دی. آج یہ سودے پہ پہنچ کے مجھے اگنور کر رہے ہیں. آپ نے کہاں غلطی کی؟ آپ سب جانتے کہ آپ نے ان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور رکھا. اپنے بچوں کو ضرور اپنے قدموں پہ کھڑا کریں، لیکن پیروں میں ان کو ادب احترام کی جوتا پہنائیں، تہذیب سکھائیں، قرآن و سنت پہ چلائیں ان کے سر پہ اوڑھنیاں ڈالیں اسلام کی، ان کے سروں پہ ٹوپیاں رکھیں سیرت کی. پھر آپ کبھی افسوس نہیں کریں گے. پھر دنیا انہیں کم بھی ملے گی تو آپ کہیں گی میں پرسکون ہوں، میں نے اپنی طرف سے ان کو دین ہر طرح سے سمجھایا سکھایا، اب عمل کرنا ان کا کام ہے. تو یہ بے فکری دراصل اپنے انجام سے بے فکری ہے. نیند آتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا جس سے فکر آخرت لگ جائے اسے دنیا کی فکریں کچھ بھی نہیں کہتے. یقین کرے انسان کہتا ہے ہو جائے گا، یہ بھی کام ہو جائے گا، ہوتا ہی آیا ہے نا، ہمارے بڑے بھی کرتے چلے گئے. ہم سمجھتے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں تھی صحیح، ہم بڑے سمجھدار ہیں. بس تھوڑا سا وقت ہے، ہمارے بچوں نے اٹھ کے کہنا آپ چپ کر کے بیٹھے نا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہوا. جیسے ہم نے اپنے بڑوں کو چپ لگوا دی ہوتی ہے. ہوش سنبھالا دیکھ رہے یہی کرتے آ رہی ہیں مائیں، اور یہی آگے سے ہم کر رہے ہیں، اور یہی ہوتا رہے گا. نہ یہ مسئلے ختم ہوئے ہیں، نہ یہ کام ختم ہوئے ہیں. مائیں کہتی ہیں بیٹیاں بھی آئی جائیں، بیٹیاں کہتی ہیں ہمارے بچے بھی آئی جائیں. یہی ہوتا رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ. وہی فکریں ہیں، وہی پریشانی ہے، وہی سب کچھ ہے. اس کی فکریں ہوتی ہیں، انسان ہے، لیکن اصل فکر سے جب غافل ہونا تو یہ زیادہ بڑی فکریں لگتی ہیں. تو جس سے غم آخرت لگ جاتا ہے نا، اسے غم دنیا کچھ بھی نہیں کہتے کہ یہ تو ہو ہی جائے گا، آج نہیں تو کل ہو جائے گا. لیکن آخرت میں میرا کیا انجام ہوگا، وہ کل مجھے کوئی نہیں دے گا. اس کی مجھے آج اور ابھی کی فکر کرنی ہے.
آج کی میری نمازیں چلی گئی، اس کو زندگی میں کبھی میں چاہے اس کی جگہ ہزاروں نمازیں پڑھ لوں، جو میں نے جان بوجھ کے چھوڑی، جو میں غفلت میں نہیں، مجھے انٹرسٹ ہی نہیں، وہ کبھی کور نہیں ہو سکتی۔ آج میرے فرض روزے میں سے ایک بھی چلا گیا جان بوجھ کے، اس کو کبھی کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ آج میں بے پردگی میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے، نہ صرف ان کو میں جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہی ہوں، میں خود بھی جہنم میں جاؤں گی، خدا نہ خواستہ۔ یہ چیزیں آج سوچیں کہ آج مجھے اچھا لگتا ہے میں خوبصورت لگوں، اسمارٹ لگوں، تو پھر جنت کتنی خوبصورت ہے اور وہاں کتنی خوبصورتی ہوگی۔ یہ چیزیں آپ اپنے دھیان میں رکھیں، خود کو بھی کھینچیں، فرینڈس کو بھی کھینچیں، اور ہر وقت یہ ٹاک کریں نا۔ ہم بچوں کے ساتھ کیا ٹاک کرتے ہیں؟ خود سے سوچئے گا جا کے کبھی بچے سے یہ ٹاک کی۔ میں کل اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، میں کہا چلو بیٹا نماز پڑھتے ہیں، لیٹ گئی، بچہ ہے نا سستی میں، میں کہا ٹھیک ہے میں بھی پڑھنے لگی ہوں، پیچھے رہ جائیں گی آپ۔ اس نے فوراً وضو کیا، جیسے چھوٹی ہے ابھی، جیسے بھی اس نے پڑھنی تھی پڑھ لی۔ تو میں نے اس سے ایک بات کہی، میں نے کہا بیٹا ہم پہلے چلے جائیں گے، ایک اللہ کا نظام ہے، باقی جانے والے تو کوئی بھی جا سکتا ہے، ہم وہاں آپ کے ماما پاپا ویٹ کریں گے، آ جانا ضرور، بھٹک نہ جانا پیچھے سے۔ میں نے اسے کہا باقاعدہ، میں کہا دھیان رکھنا میں کہ ماں ویٹ ہی نہ کرتی رہوں کہ مان مالک نے پہنچنا ہے۔ ہم یہ ٹاک ہی نہیں کرتے، یہ کیسی باتیں کریں آپ بچوں کے ساتھ؟ بچے کو بتاؤ بیٹا وہاں ماں زبردستی نہیں لے جا سکے، اللہ کرے پہلے ہم اس مقام پہ ہوں، دعا ہے، کوشش ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے سے کہتی ہوں کہ میں اور پاپا کی ویٹ ہی نہ کرتے رہ جائے کہ ایمان کدھر گئی، یہ نہ ہو کہ آپ بھٹک جائیں۔ کبھی بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا ہمارے جانے کے بعد بھی۔ یہ بھی پہلے پارے میں تھا نا کہ کیا تم حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا اور انہوں نے اپنی اولاد کو کیا کہا، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ اور انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، اس الہ کی جو واحد ہے۔ اب تو آپ ماشاءاللہ حفظ بھی کر رہی ہیں، آپ کو ساری وہ ترجمہ یاد آ گیا ہوگا۔ کبھی یہ فکر کی کہ بیٹا میں چلا گیا دنیا سے، یہ چلی گئی، بھٹک نہ جانا، لوگوں کی باتوں میں نہ آ جانا، میں نے بڑی محنت تم پہ کی ہے، نماز نہ چھوڑنا، بے پردگی میں نہ پڑھنا۔ تو اپنی ہمیشہ کی زندگی سے بے فکری ہے یہ، اور روئے زمین پر اس شخص سے زیادہ نادان اور تباہ حال کوئی بھی نہیں جس سے اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، جو اپنی لازوال زندگی سے غافل ہو۔ عام حالات میں جب معمول کے مطابق زندگی گزر رہی ہو اور ماحول بھی مناسب حال میسر ہو تو آدمی اپنے بارے میں صحیح اندازہ نہیں کر پاتا، اس کے دل میں دین کا کیا مقام ہے، اور وہ اپنی حالت پہ مطمئن ہوتا ہے، حالانکہ بات اطمینان کی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت اور بے مثال حکمت کے تحت ہر شخص کے لیے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں جن کے ذریعے اس کی جانچ ہوتی رہتی ہے، اور اس کے لیے اندازہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے دل میں دین کا کیا مقام ہے۔ پھر اگر خدا کی توفیق شامل حال ہوتی ہے اور اس کے اندر ہمت ہوتی ہے، وہ ہمت سے کام لے کر اپنی دینی شخصیت کو اور زیادہ نکھار لیتا ہے، اور دین سے اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے، دین کی قدر و قیمت، اس کی عظمت اس کے دل میں زیادہ بیٹھ جاتی ہے، اور خدا کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ ایسے مواقع آتے ہیں جس میں آپ اپنے ایمان کو جانچ سکتے ہیں، ان مواقعوں کو نہ جانے دیا کریں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پردہ شروع کیا سٹارٹ میں، تو میں نے کہا چہرے کا آرام سے کریں گے، پہلے عادت تو پڑے۔ اتفاق کہ اسی ایک دن ابھی میں نے سٹارٹ کیا تھا، دوسرے دن فیملی میں ایک سخت حادثہ ہوا جس میں ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا پورا چہرہ ڈیمیج ہو گیا، اور جب وہ جنازہ پہنچا اور ہم بھی گئے، اور میرا اتفاق سے کسی نے اس کے چہرے سے ایک دم کپڑا ہٹا دیا، تو اپنے دور کا وہ خوبصورت انسان تھا، بڑا پرسنالٹی والا انسان تھا، اور بڑا کہتے ہیں نا بڑا یعنی پروکار شخصیت والا، اور اس کا سارا چہرہ ڈیمیج ہو گیا تھا۔ تو میں نے وہیں توبہ کی اور میں نے کہا میں ابھی سے چہرے کا پردہ کرتی ہوں، کیونکہ چہرہ دکھانے کے لیے ہم نے رکھا ہوتا ہے، اور دیکھیں اللہ جب بگاڑنے پہ آتا ہے، اللہ اس کو جو بھی تھا جنت میں
اعلیٰ درجے دے. میں صرف اپنا یہ اس لیے تجربہ بتا رہی ہوں کہ اس حادثے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. جیسے مجھے اللہ نے بتایا کہ کس دن کے انتظار میں آپ، کس وقت کے انتظار میں جب چاہوں ان چہروں کو بگاڑ سکتا ہوں. بہرحال آزمائش کی گھڑیاں ہر زندگی میں آتی ہیں، خوشی اور غم کے مواقع ہر زندگی میں آتے ہیں، حادثات سے ہر شخص دو چار ہوتا ہے. آزمائش کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی قوت برداشت کے مطابق آزماتا ہے. کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. البتہ آزمائش کے مواقع ہر ایک کے لیے فراہم کرتا ہے، اور اسی لیے کہ وہ اپنی جانچ کرے، اپنے بنانے سنوارنے کی فکر کرے. آزمائش کی گھڑیاں بتاتی ہیں کہ آدمی کو اپنی جان، اپنی پسندیدہ چیزیں، اپنے احساسات اور جس طرف اس کا میلان ہے وہ زیادہ عزیز ہے یا خدا کا دین. بڑے بڑے دیندار لوگوں کے گھروں میں جب آتے ہیں نا کوئی خوشی کے موقع، تو دین کو وہ رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ، اور کس میں طرف چلے جاتے ہیں جو آج کل چل رہا ہے، جو ان کا پسندیدہ ہے. اور ہمارے ارد گرد والے سمجھانے والے بھی بہت ہوتے ہیں نا. اور کیا کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، دین اتنا سخت نہیں ہے، اب اتنی بھی کنجسٹڈ نہ کرو مول کو، اور کر کے ہم اپنے اندر لچک لے ہی جاتے ہیں. بڑے بڑے دیندار لوگ بھی لچک لے ہی جاتے ہیں. اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہے یا خدا کے دین سے؟ اپنے مال اور جائیداد کو خدا کے دین پر قربان کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں، ان کو بچانے کی خاطر وہ دین کو قربان کر ڈالتے ہیں. پھر یہ کہ وہ اپنی خودی اور انانیت کو خدا اور رسول کے مقابلے میں روڑ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، یا اپنے نفس کو اور پھیلانے اور اپنی انانیت کو، انا کو اور بڑھاوا دینے کی بیماری میں مبتلا ہے. اور یہ آزمائش کی گھڑیاں ہی مخلص اور وفادار بندوں کے درجات بلند کرتی ہیں. اور اس راستے پہ اکیلے چلنا پڑتا ہے. سارا خاندان ایک طرف ہو جاتا ہے، ساری فیملی ایک طرف ہو جاتی ہے، تو اس لمحے انسان کہتا ہے پھر میں بھی ان کی مان ہوں، اکیلا نہیں ہونا چاہتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ہم سب اکیلے ہوں گے اور نفسا نفسی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک سوال پہ کہا کہ میں بھی 3 مواقع پہ اپنی امت کو بھی بھول جاؤں گا اور آپ کو بھی. اور وہی ہے وہ حشر کا میدان ہوگا، ترازو جب تولے جائیں گے اور اعمال نامے جب دیے جائیں گے اور پل صراط سے جب گزرا جائے گا، تو وہ اکیلا پن اس کو دور کرنے کے لیے آپ ابھی سے فکر کریں. اس وقت کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا. جن کی خاطر آپ نے اپنی آخرت خراب کی، اپنی عاقبت خراب کی، اپنے خدا کو ناراض کیا، ان میں سے کوئی ایک یہاں دعویٰ کر بھی دینا تو وہ آپ کی مدد کو نہیں آ سکے گا. بڑے بڑے دعوے دار بھی وہاں جا کے فیل ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں نا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا. وہ دن ایسا ہے جس میں آپ اکیلی ہوں گی. ابھی سے اکیلی ہو جائے نا، ابھی سے اکیلا کر لیں. جب یہ آپ کے کام آ ہی نہیں سکتے، جب یہ آپ کی مدد کر ہی نہیں سکتے، تو آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیوں کریں؟ تو آج سے آپ نے یہ عہد کرنا ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں خود یہی عہد کروں گی کہ ہم نے آج سے اپنا مقام آخرت میں بنانا ہے، جو اصل مقام ہے، جو دائمی مقام ہے، جو ابدی مقام ہے، جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں میں نے حور بننا ہے، جہاں کا جا کے میں نے اعزاز حاصل کرنے. اور جب میں حشر کے میدان میں پل صراط میں اعمال ناموں کے وقت اکیلی کھڑی ہوں گی، تو میرے وہ کام مجھے اپنانے جو اس وقت میرے کام آئیں گے، جو میرے ترازو میں تولے جائیں گے. یقین کریں جب آپ لسٹ بنائیں گی تو کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جو آپ یہاں کر رہی ہیں. سارے وہ کام ہیں جو یہیں رہ جائیں گے، اور جس کا ٹگے کا بھی ریکارڈ نہیں ملنا آپ کو. ٹھیک ہے، ضرور سب کو خوش رکھیں، سب کے کام آئیں، لیکن دل اللہ سے لگائیں. اپنی فکر کریں، سب صلہ رحمی کریں، لیکن اپنا شرعی پردہ مت چھوڑیں. مت نامحرموں سے ملیں، مت ان کی خوشی کے لیے کبھی شور کو آپ خوش کرتی ہیں، کبھی معاشرے کو خوش کرتی ہیں. کل یہ سارے بھاگ جائیں گے.
ایون کہ شوہر کے بارے میں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کہے گا یا قرآن کی آیت ہے اللہ میری بیوی لے لے، میرے بچے لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ اس شوہر کو جس کی رضا کے لیے آپ نے برقع نہیں پہنا، جس کی رضا کے لیے آپ نے شرعی پردہ نہیں کیا کہ میں اس کے بھائی سے نہیں ملوں گی تو یہ ناراض ہو جائے گا، میں اس کے بنوئی سے نہیں ملوں گی تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو پھر یاد رکھیے کہ اس دن وہ آپ کو بھی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ تو آج سے یہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے، پہلے تو لسٹ بنائیں کہ وہ کیا کام ہے جو میری آخرت برباد کر رہے ہیں، اور وہ کیا کام ہے جو مجھے کرنے چاہیے تھے جو مجھے آخرت میں مقام دیتے، وہ کیا ہمارے حالات ہوں گے کہ ہمیں بھی حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قریب بھی، اگر ان کے پیروں کے خاک کے بھی قریب جگہ مل جائے تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ کیا چیزیں ہوں گی جو ہمیں ان تک لے جائیں گی؟ یاد رکھیں، ان کی زندگیاں پڑھیں، ان کی ہسٹریاں پڑھیں۔ وقت نہیں تھا ورنہ میں آپ کو کچھ واقعات بھی بتاتی، آپ حیران ہو جاتے کہ ان کی زندگیاں کیا تھی۔ زندگی رہی تو ساتھ ساتھ ہم یہ پڑھیں گے بھی تاکہ ہم وہ مقام حاصل کریں جو جس لیول پہ آپ یہاں ہیں نا، اگر ابھی اسی وقت رشتہ اجل آ جاتا ہے آپ اسی لیول پہ وہاں کھڑی ہوں۔ اب یہ آپ کا ہے کہ نیت کر کے اٹھیں اور اپنا لیول بڑھائیں، اور سلو نہیں، یہ دنیا نہیں ہے سلو، آخرت ہے۔ ابھی پتہ چلا، ابھی ماننا ہے۔ ہم جب کورس کر رہے تھے تو ایک بڑی ایج کی خاتون تھی، تو انہوں نے کہا میں کل سے برقع پہن کے آئی ہوں۔ بڑی بہت ایج کی تھی، اللہ ان کو زندگی دے، پتہ نہیں ابھی سلامت بھی ہوں گی کہ نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آنٹی آپ تو اتنی ضعیف ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا میں نے بیٹا پتہ ہی ہونے لگا ہے۔ میں اللہ نے کہا کہ میں نے اج پتہ لگا، کتنی اچھی بات ہے ان کی، اور وہ دوسرے دن پہن کے آئی۔ کہتی جس دن پتہ لگا میرا تو وہ دن ہے نا پہلا، آپ کو آج پتہ لگا، آپ آج سے شرعی پردہ کریں۔ اور ہر معاملے میں صرف پردہ ہی نہیں ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اکیلے آپ کے نہیں میرا شوہر ساتھ چلے میں اس کو ذرا مائل کر لوں، میرے بچے میری مانے نہیں مانتے۔ بچے کو دل ہوتا ہے میں دنیا کے ساتھ بھاگوں، آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اس کو ساتھ سے بتانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کے جی کو پرفیکٹ، آپ اکیلے ہی۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو لے کے اکیلے صحرا میں تھی، اور کیا بہترین بچہ انہوں نے تیار کیا تھا، اکیلی تھی نا، کوئی تھا ان کے ساتھ۔ تو ہاجرہ علیہ السلام کی طرح اکیلے صحرا کو کراس کرنا ہے آپ نے، اکیلے۔ انتظار میں مت رہیے گا کہ کوئی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت دے اور آخرت میں اپنا مقام بہترین کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں اکٹھا کرے۔ اور آپ سب میرے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دے۔ جب آپ آئیں تو میں آگے آپ کو ویلکم کروں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔